السلام علیکم، صفی نیوز میں خوش آمدید۔ 21 اکتوبر بروز بدھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ دیکھتے رہیے ویڈیو کو آخر تک۔ کیا خروج عودہ کی منسوخی پر فیس واپس ہو سکتی ہے؟ پرانی گاڑی ملکیت کے ریکارڈ سے ختم کرنے کے لیے 3 چیزیں اہم۔ جدہ میں پہلے لیبر سٹی قائم ہوگی۔ مسجد الحرام میں معذوروں کے داخلے اور نماز کے لیے جگہ مختص۔ کورونا کے نئے کیسز کی تعداد مسلسل 400 سے کم۔ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے زائرو ایپ۔ سعودی نوجوان نے لوہار کا پیشہ کیوں اختیار کیا؟ سکوں پر باقی رہنے والا کرونا وائرس زیادہ خطرناک۔ عمرے اور نمازوں میں SOPs کی پابندی۔ جدہ میں غیر قانونی ماہی گیری پر 8 افراد گرفتار۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کراتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ ویڈیو فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو آپ پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے آلریڈی لائک اور سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت 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 شکریہ دل سے۔ کیا خروج عودہ کی منسوخی پر فیس واپس ہو سکتی ہے؟ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ سے ایک غیر ملکی نے استفسار کیا تھا کہ ویزے کی منسوخی کے بعد فیس واپس مل سکتی ہے یا نہیں۔ مقیم غیر ملکی کا کہنا تھا کہ اس نے خروج عودہ ویزا حاصل کیا تھا، تئی اہم دشواری کی وجہ سے سفر کا پروگرام منسوخ کرنا پڑا۔ آیا اسے خروج عودہ ویزے کی فیس واپس لینے کا حق ہے یا نہیں؟ محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر استفسار کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا کہ ویزے کے اجراء کے بعد اس میں نہ کوئی ترمیم کی جا سکتی ہے اور نہ ہی خروج عودہ ویزے کی فیس واپس لی جا سکتی ہے، البتہ افسر کے ذریعے ویزا منسوخ کرایا جا سکتا ہے۔ منسوخ سے مراد کینسل۔ پرانے گاڑی ملکیت کے ریکارڈ سے ختم کرنے کے لیے 3 چیزیں اہم۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ پرانے گاڑی ملکیت کے ریکارڈ سے ختم کرنے کے لیے 3 چیزیں اختیار کرنی ہوگی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ٹویٹر پر ایک شخص نے محکمہ ٹریفک سے پرانے گاڑی ملکیت کے ریکارڈ سے ختم کرنے کا طریقہ کار معلوم کیا ہے، جس کا جواب دیتے ہوئے محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ سب سے پہلے تمام ٹریفک جرمانے ادا کیا جائے، گاڑی کی ملکیتی دستاویزات نافذ العمل ہو اور گاڑی کی نمبر پلیٹ موجود ہو، گاڑی کو کباڑ میں دینے کی دستاویزات جمع کرائے تو گاڑی ملکیت کے ریکارڈ سے ختم ہو جائے گی۔ جدہ میں پہلے لیبر سٹی قائم ہوگی۔ جدہ میں پہلے لیبر سٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، معاہدے پر دستخط بدھ کو ہوگا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق جدہ میونسپلٹی نے بتایا ہے کہ شہر کے مشرقی علاقے ابراق الغامہ میں پہلے مکمل لیبر سٹی قائم کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے معاہدے کی تفصیلات طے کر لی گئی ہے۔ میونسپلٹی کے ترجمان نے بتایا کہ بدھ کو معاہدے کی تقریب منعقدہ ہوگی۔ سرپرستی گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل کرے گا، اور جدہ کے کمشنر شہزادہ مشعل بن ماجد بھی اس موقع پر موجود ہوگا۔ جدہ میں پہلے لیبر سٹی اپنی نوعیت کی منفرد ہوگی۔ اس میں ورکرز کو رہائش کے علاوہ صحت، تفریحات اور کھیلوں کی سہولتیں بھی مہیا ہوگی۔ مسجد الحرام میں معذوروں کے داخلے اور نمازوں کے لیے جگہ مختص۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام کی انتظامیہ نے معذوروں کے لیے آنے جانے کے راستے اور نماز کی جگہ مختص کی ہے۔ یہ اختتام حرم مکی میں نماز اور عمرے کے بحالی پروگرام کے تحت کیا گیا ہے۔ حرم انتظامیہ نے پہلے منزل معذوروں کی نماز کے لیے خاص کر دی ہے۔ معذوروں کو حرم مکی کے صحن پہنچنے پر خوش آمدید کہا جا رہا ہے اور وہاں سے نکلنے تک ان کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ سماجی فاصلے کی علامتیں بھی چسپاں کر دی گئی ہے۔ حرم انتظامیہ نے معذوروں سے ربط ضوابط پیدا کرنے اور ان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر انہیں سمجھانے اور سمجھنے کا بھی خصوصی انتظام کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے اسپیشلسٹ عملہ تعینات کیا گیا ہے۔ معذوروں کو ماسک، سینیٹائزر اور آب زمزم کی بوتلیں بھی پیش کی جا رہی ہے۔ کورونا کے نئے کیسز کی تعداد مسلسل 400 سے کم۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کی نئی کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ منگل کو بھی 400 سے کم نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق منگل 20 اکتوبر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 385 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس طرح ملک میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,42,968 ہو گئی ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے زائرو ایپ۔ مسجد نبوی انتظامیہ کے ترجمان جمعان عسیری نے کہا ہے کہ زائرو ایپ آئندہ چند روز کے دوران اسمارٹ فونز پر مہیا ہوگی۔ السعودیہ چینل کے خصوصی پروگرام صبا السعودیہ کو انٹرویو دیتے ہوئے العسیری نے بتایا کہ زائرو ایپ کا ترجمہ مختلف زبانوں میں ہوگا۔ اس ایپ کے ذریعے زائرین مسجد نبوی آسانی سے آ جا سکیں گے اور وہاں عبادت
اور زیارت کی مجاز ہوں گے۔ سعودی نوجوان نے لوہار کا پیشہ کیوں اختیار کیا؟ سعودی عرب میں ایک نوجوان نے لوہار کا پیشہ اختیار کر لیا اور وہ اپنے اس پیشے سے خوش ہے۔ نوجوان نے اپنے ہم وطنوں کو بھی یہ پیشہ اپنانے کی ترغیب دی ہے۔ ایمبیسی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی شہری عبداللہ العنیزی نے بتایا کہ وہ حدود شمالیہ صوبے کے کمشنری طریف میں رہائش پذیر ہے، وہاں لوہار کا پیشہ اپنائے ہوئے ہے اور اپنے کام سے مطمئن ہے۔ العنیزی نے بتایا کہ اس پیشے سے تعلق کی ابتدا پیشے ورانہ انداز میں نہیں ہوئی، مجھے لوہار کام کرتے ہوئے اچھے لگتے تھے، اسے دلچسپ مشغلے کے طور پر لیا، میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس ہنر کو سیکھوں، رفتہ رفتہ سیکھتا چلا گیا، اب میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے لوہے کے بیشتر کام آ گئے ہیں۔ سکوں پر باقی رہنے والا کرونا وائرس زیادہ خطرناک۔ سعودی عرب کی کنگ سعود یونیورسٹی فار ہیلتھ سائنس کے پروفیسر ڈاکٹر ناصر توفیق نے کہا ہے کہ کرنسی نوٹ پر کرونا وائرس 3 دن تک اور سکوں پر 7 دن تک باقی رہتا ہے۔ سکوں پر باقی رہنے والا وائرس زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر توفیق نے کرونا زدہ کرنسی نوٹ اور سکوں سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے ذیل تدابیر بیان کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح سے دھویا جائے، ہر وقت منہ کو ڈھک کر رکھا جائے، سماجی فاصلے کی پابندی کی جائے، کرنسی نوٹ میں لین دین نہ کیا جائے، وائرس لگنے کی کوئی بھی علامت محسوس ہو تو پہلے فرصت میں خود کو آئسولیٹ کر لیا جائے۔ عمرے اور نمازوں میں SOPs کی پابندی۔ سعودی وزیر حج اور عمرہ محمد صالح بنتن نے کہا ہے کہ محدود عمرہ موسم میں ابھی تک کوئی غیر معمولی واقعہ ریکارڈ پر نہیں آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمرہ زائرین اور نمازی SOPs کی پابندی کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر متعلقہ ادارے رپورٹیں دے رہے ہیں۔ عمرہ زائرین کی تعداد میں اضافہ انہی رپورٹوں پر منحصر ہے۔ عمرہ زائرین کی صحت و سلامتی اور امن و امان ہمارے پہلے ترجیح ہے۔ وزیر حج کا کہنا تھا کہ اچھی بات یہ ہے کہ عمرہ، نماز اور زیارت پر آنے والے SOPs عمدہ طریقے سے پابندی کر رہے ہیں، اس کی بدولت کوئی نامناسب واقعہ نہیں ہوا۔ جدہ میں غیر قانونی ماہی گیری پر 8 افراد گرفتار۔ سعودی کوسٹ گارڈ نے وزارت ماحولیات و پانی و زراعت کے تعاون سے جدہ میں غیر قانونی ماہی گیری پر 5 سعودی شہری اور 3 مقیم غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ سمندری ماہی گیری کے قوانین کے خلاف ان پر خلاف ورزی کا الزام ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھے سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔